حدیث کے اندر بھی اللہ بلکہ وہ حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جو یہ کہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، یاد رکھیے من زعم انہ رأى ربہ فقد آمن اللہ الفریہ، جس کا یہ گمان ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، وہ اللہ بہتان باندھتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، عائشہ کون ہے؟ پیارے نبی کی بیوی ہے۔ عائشہ کون ہے؟ مفکر اسلام ہے۔ عائشہ کون ہے؟ مفسر قرآن ہے، سب سے پہلی تفسیر بیان کرنے والی خاتون میں سے ہیں، جنہوں نے نبی سے قرآن کی تفسیر سیکھا ہے، نبی کی شاگردہ میں سے ہیں، نبی سے سیکھنے والی ہیں۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ من زعم انہ رأى ربہ فقد آمن اللہ الفریہ، جو یہ سمجھتا ہے، جس کا یہ گمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، وہ اللہ بتان باندھتا ہے، اللہ بتان باندھ رہا ہے۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب حضرت عائشہ نے یہ بات کہی تو مسروق جو تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں، تابعی ہیں، وہ کہنے لگے عائشہ امی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا قرآن میں اللہ نے فرماتا ہے وَلَكِنْ اللَّهُ نَظَرَ أُخْرَىٰ؟ کہا ہاں، میں نے اس آگ تلوث سے میں نبی سے پوچھا تھا، آپ نے کہا تھا نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے حضرت جبریل کو دیکھا تھا، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے اللہ کو دیکھا تھا، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار، پہلی بار افق اولا پر، دوسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کے پاس جبریل امین کو دیکھا تھا۔ یا بات قابل غور بھی ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، سدرۃ المنتہا کے پاس ہے، یہ بھی یہ قابل غور ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وہاں پر جبریل امین کو دیکھا تھا، اس سے مراد یہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنی بات کو ثبوت قرآن آیت پیش کرتی ہے، اللہ فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبیر، اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ذات ہے، لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی ہیں، دنیا کی کوئی بھی آنکھیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتی ہیں، اللہ کا دیدار کو برداشت نہیں کر سکتی ہیں۔ لا تدرکہ الابصار، کوئی بھی آنکھیں، کوئی بھی بصیرت، کوئی بھی جو ہے بصیرت اللہ کا دیدار نہیں کر سکتی ہے۔ وہ یدرک الابصار، اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے کہ پوری دنیا کو دیکھ رہا ہے، اللہ خود پوری دنیا کو دیکھ رہا ہے، مگر دنیا کی کسی آنکھ میں طاقت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے۔ حضرت عائشہ اپنے بات کے ثبوت میں قرآن کی آیت پیش کرتی ہیں اور دوسری آیت پیش کرتی ہیں وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، فَمَا كَانَ لِرَسُولٍ، کہ رسول کے لیے ممکن نہیں ہے، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ، کسی بھی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ أن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، کہ اللہ اسے بات کرے، کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے اللہ اسے بات کرے مگر الا وحیًا، مگر وحی کے ذریعے سے۔ اگر اللہ کسی سے بات کرتا ہے تو وحی کے ذریعے بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ وحی کو بھیجتا ہے، وحی کو بھیجتا ہے، اور وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندے سے بات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی سے بات کی، وحی کے ذریعے بات کی، اللہ تعالیٰ نے نبی سے بات کی تو وحی کے ذریعے بات کی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے بات کی تو وحی کے ذریعے بات کی، جتنے بھی انبیاء سے بات کی ہیں تو وحی کے ذریعے بات کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حیات جو بھی ہو وحی کے بات کے لئے آتا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، کسی بشر کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ اسے بات کرے مگر وحی کے ذریعے سے، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے اللہ کسی سے بات کرتا ہے تو پردے کے پیچھے بات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کسی چاہے وہ موسیٰ ہوں یا عیسیٰ ہوں، جس سے بھی بات اللہ نے کیا ہے تو پردے کے پیچھے سے بات کیا ہے۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ نے بات کی ہے تو پردے کے پیچھے سے بات کی ہے۔ تو یہ اللہ فرماتا ہے کہ ما کان لبشر، کسی بھی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بات کرے مگر وحی کے ذریعے سے یا پھر پردے کے پیچھے سے، او یرسل رسولا، یا اللہ اپنا رسول کو بھیجے، اپنا پیغمبر کو بھیجے، جبریل امین کو بھیجے، جبریل امین اپنے اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو، اللہ تعالیٰ کی بات کو، اللہ تعالیٰ کے احکام کو نبی تک پہنچائیں۔ یہ رسول کے ذریعے بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کسی سے بات نہیں کرتا ہے۔ تو یہ آیت میں بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو معراج میں دیکھا تھا، ان کا تصور غلط ہے۔
ان کی سوچ غلط ہے، ان کا معاملہ غلط ہے. آپ نے اللہ تعالیٰ کو اپنے آنکھ سے دیکھا نہیں ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات تو کی ہے، پردے کے پیچھے بات کی ہے. جیسا کہ حدیث بھی ہے، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، پیارے نبی سے پوچھا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ نبی سے پوچھا جا رہا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. نبی سے پوچھا جا رہا ہے کہ اے نبی برحق، کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کیا اللہ کا دیدار کیا ہے؟ اب فرماتے ہیں نور انا اراہ، اللہ تعالیٰ تو نور ہے، میں اللہ کو کہاں دیکھ سکتا تھا؟ اللہ کے ذات تو نور ہے، میں کہاں سے دیکھ سکتا تھا؟ میری آنکھ میں وہ طاقت کہاں، میری آنکھ وہ تاب کہاں، میرے اندر میری آنکھ میں وہ قوت کہاں تھی کہ میں اللہ کو دیکھ سکتا؟ اب نور انا اراہ، مسلم شریف کی حدیث ہے. لیکن کتنی واضح حدیث ہے، اللہ نہیں فرما رہے ہیں، بالکل مسلم کی صحیح حدیث ہے کہ اللہ کی ذات نور ہے. دوسری حدیث بھی مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ فرماتے ہیں حجابہ نور، اللہ کا حجاب جو ہے، اللہ کا جو پردہ ہے وہ نور کا پردہ ہے. حجابہ نور، اس کا حجاب جو ہے نور کا ہے. لو کشفہ لأحرقت سبحات وجہہ ما انتہا الیہ بصرہ من خلقہ، اگر اللہ تعالیٰ اپنے نور کے پردے کو ہٹا دے، اللہ نور کے پردے کو ہٹا دے تو اللہ تعالیٰ کے نور سے وہ روشنی نکلے گی، اتنی تیز روشنی ہوگی کہ جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہے تمام کو جلا کر خاکستر کر دے گی. احرقت سبحات وجہہ، اللہ تعالیٰ کے چہرے کی چمک ہے جو تابنا کی ہے، جو چمک ہے جو تابنا کی ہے، اتنی سخت ہے کہ جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک جو ہے کہ تمام چیزوں کو جلا کر خاکستر کر دے گی. اللہ کا نور ایسا نور ہے. پیارے آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگو یہ مت کہو کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے، اللہ سے باتیں تو ہوئی ہے لیکن پردے کے پیچھے سے بات ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، اللہ کو دیکھا نہیں، باتیں ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے بات جو ہوئی، اللہ تعالیٰ نے تحفے میں آپ کو سب سے پہلے جو ہے 5 وقت کی نماز عطا فرمائی کی تھی. ایسے مسلم شریف کی حدیث ہے، بخاری کی بھی حدیث ہے.